کی ماں بڑی پریشان تھی کہ میں کیا کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو تم اپنے اولاد کو، اپنے بچے کو جتنا ہو سکے، جتنے دن ہو سکے دودھ پلاتی رہو، اور جب تم کو ڈر لگے تو پھر ایک صندوق میں اپنے بچے کو رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ الہام فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ویسا ہی کیا۔ ایک انہوں نے چھوٹا سا صندوق بنایا اور صندوق بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اندر رکھا، اور وہ صندوق انہوں نے دریائے نیل کے اندر ڈال دیا، اور اسی کے ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھو تم دریا کے کنارے کنارے، دریائے نیل کے کنارے کنارے اس صندوق کی نگرانی کرتے ہوئے چلتی رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ اس صندوق کو دیکھتی ہوئی دریائے نیل کے کنارے کنارے سے جا رہی تھی۔ وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے دربار تک پہنچا۔ تو فرعون کے دربار تک جب پہنچا تو فرعون کے دربار میں برآمدے کے اندر، صحن کے اندر فرعون کی بیوی اور اس کی بیٹی اور بہت ساری ملازمائیں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، اور فرعون بھی وہاں پر ٹہلنے کے لیے نکلا تھا۔ فرعون کی بیٹی نے دور سے دیکھا کہ ایک صندوق دریائے نیل کے اندر آ رہا ہے۔ اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا، وہ صندوق نکالا گیا۔ اس صندوق کو نکال کر جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک چاند سا بچہ تھا جو اپنے انگوٹھے چوس رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جن لوگوں نے بھی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ خاص طور پر حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، ان کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت بیٹھ گئی۔ فرعون کو شک ہوا کہ یہ کوئی بنی اسرائیل کا بچہ ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے پولیس والوں کو حکم دینے ہی والا تھا کہ حضرت آسیہ نے اس سے کہا کہ آپ اس کو مت قتل کیجئے، یہ بچے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے یا پھر ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے۔ فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ علیہ السلام کے پاس چھوڑ دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام پھر حضرت موسیٰ کی پرورش کرنے لگی، لیکن پرورش کرنے کے لیے ماں کے دودھ کی ضرورت تھی۔ شہر سے مختلف دائیوں کو بلایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو دریائے نیل کے کنارے کنارے صندوق کو دیکھتی ہوئی جا رہی تھی، وہ بھی محل پہنچ گئی تھی، اور انہوں نے محل کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے دیکھا کہ محل کے اندر دائیوں کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں جو ہمدرد ہے، مشفق ہے، اور اس دائی کا دودھ بھی بڑا لذیذ اور میٹھا ہے، اور ہر بچہ اس کے دودھ کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرت آسیہ نے فوراً کہا کہ اس دائی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑتی ہوئی فوراً اپنی ماں کے پاس آئی۔ اپنی ماں کے پاس آ کر انہوں نے خوشخبری دی کہ چلیے آپ کو ملکہ نے بلایا ہے، اور ملکہ چونکہ حضرت موسیٰ کے لیے دائی تلاش کر رہی ہے اور آپ جو ہے اس کی ماں ہے، تو آپ جو ہے اس کے لیے بہترین دودھ کا انتظام کر سکتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں دوڑتی ہوئی فرعون کے محل میں پہنچی، اپنے بچے کو اٹھایا اور دودھ پلانے لگی۔ تو فرعون کو شک ہوا کہ کہیں یہ بچہ اسی عورت کا نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے فوراً کہا کہ اصل میں ہماری آب و ہوا اچھی ہے اور میرا دودھ بڑا لذیذ ہے، اس وجہ سے یہ بچہ جو ہے
میرے دودھ کو قبول کر گیا، ورنہ یہ بچہ میرا نہیں۔ تب فرعون کا شک ختم ہوا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دودھ پینا شروع کر دیا تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا کہ تم اپنے گھر لے جاؤ اس بچے کو، اور لے جا کر تم اس بچے کی پرورش کرو، اور اس کی پرورش کرنے پر ہم تم کو تنخواہ دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کو لے کر تنخواہ کے ساتھ میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی قدرت دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ موسیٰ کی پرورش وہ آدمی کرے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہے۔ موسیٰ کی پرورش وہ آدمی کرے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہے، وہ آدمی موسیٰ کی پرورش کرے گا، اور وہ فرعون تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو چونکہ اللہ کی قدرت کا یقین تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں اللہ کی قدرت پر یقین رکھتی تھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تھا کہ تم اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دو، ہم تمہارے بچے کو تمہارے پاس واپس بھیجائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے یہ وعدہ کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ کے وعدے کا یقین تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس ان کی اولاد کو واپس کر دیا، اور واپس ہی نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنی اولاد کی پرورش کر رہی ہے، اور اس پرورش پر ان کو تنخواہ بھی مل رہی ہے، اس پرورش پر ان کو تنخواہ بھی مل رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایسے کرشمے دکھاتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہی گھر کے اندر اپنی ماں کے پاس پرورش پانے لگے۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش کی عمر کو پہنچے تو چونکہ حضرت آسیہ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام محل کے اندر ہی رہنے لگے، شہزادوں کی زندگی گزارنے لگے۔ اور جب محل کے اندر زندگی گزار رہے تھے، ایک شہزادے کی زندگی ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بڑے طاقتور اور بہت ہی ڈیل ڈول والی شخصیت کے مالک بنتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر کہا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی ڈیل ڈول والے اور سخت بہترین خوبرو اور طاقتور نوجوان بن گئے۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب باتیں معلوم تھی کہ میں بنی اسرائیل کا انسان ہوں، میں بنی اسرائیل کا ایک فرد ہوں، اور میری قوم جو بنی اسرائیل ہے فرعون نے ان کے اوپر ظلم کر رکھا ہے، یہ سب باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مارکیٹ گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل کا آدمی اور ایک قبطی آدمی دونوں لڑ رہے تھے، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کو بچانے کے لیے گئے تو اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ لگایا